غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کا پورا ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نام کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک پرہیز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ وقت اچھا ہو یا برا، ہمیشہ رکتا نہیں۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ سچ بولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب مظلوم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کے انتظار میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ہی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھام لے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں کی صحبت سے دور رہیں اور صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جن باتوں پر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، ان میں احتیاط سے کام لیں۔ اپنے حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں بچ جائیں گے۔ وہ شخص زندگی میں ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہے گا جس نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل نہ کیا ہو۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال روزی کما سکیں، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تعالیٰ تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو، وہی جگہ جنت ہے۔ جہاں خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہو، نصیحت کیسے سنائی دے۔ جھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے اور بڑے علم والے جھگڑا نہیں کرتے۔ دوسروں کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔
نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ ہماری نیکیاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ مسافر ناکام ہے جو سفر کی تمنا چھوڑ دے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو وہ دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے مگر ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ تعالیٰ بنائے اور درجے تم بناؤ۔ سائنس نے بہت کچھ کیا مگر شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کرو۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی، دوہرا عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ کسی انعام یافتہ شخص کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہتر ہے۔ محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے، یہ بہت بڑا راز ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ درود شریف پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ لیتا ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلد سے جلوس ہی پہنچے ہیں۔ آپ دل سے خواہشات کا بت نکال دو، یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کائنات میں صرف دل بھر ہی نظر آتے ہیں۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بھی بدتر ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا ایجاد یا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو دکھائے بغیر منوا لیا۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیاب کہنا چاہیے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو خیال ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا یہ آپ کا اپنی ذات پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو ادھر مت جانا۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، غم آ جائیں تو ان کو پسند کیا جا رہا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر مقدار میں خوشیاں دے دی جائیں۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو یہ توبہ کا وقت ہے۔ جو لوگ تبلیغ سے اسلام نہیں پکڑتے وہ محبت سے اصلاح پکڑ لیتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ وہ مسافر جسے ایک گاڑی میں سیٹ نہ ملی تو وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنے آپ کو خوش نصیب کہتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے، بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں۔ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا، جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ تسلیم کرنے کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جو درویش نہیں ہے وہ درویش کو نہیں پہچانتا۔ قصوروار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دو۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کا حکم ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ضرورت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا مرہم ہے۔